ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں اپنا ایک عظمت والا رسول جو انہی میں سے ہے ان کے درمیان جلوہ گر فرمایا، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں برائیوں سے پاک صاف کرتا ہے، علم و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ یہ لوگ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی برکت سے اس دنیا کے اندر لوگوں کے احوال میں اور اوصاف و کمالات میں بڑی تبدیلی فرمائی، بد اخلاقوں کو خوش اخلاق بنا دیا، جاہلوں کو علم والا بنا دیا، بے دینوں کو دین والا بنا دیا، غریبوں کو مالدار بنا دیا۔ یہ سب صدقہ ہے حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ حضور کی آمد سے پہلے کیا اس دنیا کا حال تھا؟ خاص طور سے عرب کے علاقوں میں انسان کیسی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب سنبھالنا شروع کیا اور لوگ ایمان قبول کرنے لگے تو اول انہیں بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو کانٹا نکالتے وقت بھی تو تکلیف ہوتی ہے، جب سوئی سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب انسانیت کے اندر کفر و شرک کے کانٹے لگے ہوئے تھے، بدعت و خرافات کے کانٹے لگے ہوئے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کانٹے ان کے دلوں سے اور ان کے اعمال و اخلاق سے نکال رہے تھے، تو اول وہ بڑی تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دشمن ہے ہمارے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ وہ ڈاکٹر جو آپریشن کرتا ہے وہ تمہاری زندگی بچانے کے لیے کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ برائیوں کے کانٹے نکال رہے تھے، یہ انسانوں کو سنبھالنے کے ہی لیے نکال رہے تھے، مگر وہ ناسمجھ نہیں سمجھ رہے۔ جیسے چھوٹا بچہ جب اس کے گھر والے صبح کو اسے تیار کر کے اسکول بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں تو اول کیسا روتا ہے، چیختا ہے، بلبلاتا ہے، ساتھیوں کے محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل یاد آتا ہے کہ سب بچے کھیل رہے ہوں گے، میں اسکول میں پڑھ رہا ہوں گا، ایک طرف کو قیدی بنا ہوا ہوں گا، تو بڑا بلبلاتا ہے، بڑا تڑپتا ہے، مگر اسے کیا معلوم کہ اس کے ماں باپ جو اس وقت اس کے ساتھ یہ سختی کے ساتھ معاملہ کر کے اسے اسکول اور مدرسے بھیج رہے ہیں، اس میں اسی کا فائدہ اور اسی کا بھلا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو جنت کی طرف لانا چاہتا ہوں اور یہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ان کا حال بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی آگ روشن کرے اور اس پر جو پروانہ آگ کے اوپر اور روشنی کے اوپر قربان و نثار ہوتے ہیں، وہ پروانے ان کے اوپر گر رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی اسے پنکھوں سے اور روکنے کی چادروں سے کوشش کر رہا ہے پروانوں کو، مگر پروانے کیا جانے کہ یہ جو چمک نظر آ رہی ہے یہ ہماری جان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گی۔ بس یہی حال انسانوں کا ہے۔
کہ دنیا کی چمک ان کے سامنے ہے، وہ اپنی طرف کو کھینچ رہی ہے، مگر انہیں نہیں معلوم کہ یہ چمک انہیں دوزخ میں لے جائے گی۔ میں اس دنیاوی چمک سے ہٹا کر جب انہیں جنت کے راستے کی طرف لاتا ہوں تو مجھے دشمن سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی طرح جیسے کوئی پروانوں کو آگ پر جلنے سے روکتا ہے، میں بھی کولیاں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو روک رہا ہوں، زبردستی انہیں لانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان سے جنگ کر کر کے انہیں زبردستی غلام اور باندی بنا کر لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی صورت سے دنیا میں تو یہ جیسے چاہیں زندگی گزار لیں، مگر اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں اور دوزخ میں جانے سے بچ جائیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کوششیں کی، تو جو آپ کے اوپر ایمان لائے انہیں ان بیوقوفوں کا سامنا بھی کرنا پڑا جو اللہ کے رسول کو اور آپ کے ماننے والوں کو اپنا دشمن سمجھ رہے تھے۔ لڑائیاں بھی ہوئیں، جنگیں بھی ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا بھی گیا، لیکن سنبھلتے سنبھلتے بھی زمانہ لگا، ایک وقت لگا۔ اول وہ حالتیں قائم رہیں اور اس کی پریشانیاں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیان کرتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی جو مشہور سخی گزرے ہیں دنیا میں، ان کا تو انتقال ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی، لیکن ان کے بیٹے حضرت عدی کو اسلام کی توفیق مل گئی تھی، اور یہ عرب کے ہی رہنے والے تھے، قبیلہ بنو طے کے یہ شخص تھے، انہیں اسی لیے طائی کہا جاتا ہے، حاتم طائی۔ تو ان کے بیٹے حضرت عدی اور شکار کے جتنے مسائل ہیں زیادہ تر انہی سے ہیں، یہ جنگل میں شکار کھیلنے کے بہت شوقین تھے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، بڑی فاقہ کشی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، بڑی تنگ دستی کا عالم ہے، زندگی گزارنے کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے، وہ شخص بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، راستوں میں سے گزرنا دشوار ہو گیا، جگہ جگہ ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، رہزن ہمارے مال چھین لیتے ہیں، سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ حضور اس پر بھی خاموش رہے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف چہرہ انور فرمایا اور ان کو خطاب کر کے فرمایا، اے عدی، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ ایک عورت عراق کے مقام ہیرا سے اکیلی چلے گی اونٹ پر سوار ہو کر، کعبے کا حج کرنے کے لیے آئے گی، کعبے کا طواف کر کے واپس جائے گی، اور سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، رہزنی بھی ختم ہو جائے گی، چوریاں اور ڈکیتیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن وقت لگتا ہے ہر کام میں، سنبھالا جا رہا ہے، ڈاکوؤں تک حقانیت پہنچائی جا رہی ہے، جب ان کی سمجھ میں آ جائے گا توبہ کر لیں گے، راہ راست کے اوپر آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ راستوں کو پرامن بنا دے گا۔ پھر فرمایا لوگ فاقہ کشی کی یا شکایت کر رہے ہیں، اے عدی تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھنا کہ یہ فارس اور روم کے خزانے جب ان کے قلعے فتح ہوں گے تو دیکھنا مسلمانوں کے پاس کتنا مال و دولت ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر تیری اور لمبی زندگی ہوئی تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب کوئی شخص ہاتھوں میں بھر کر سونا اور چاندی لے کر نکلے گا کہ کوئی اسے اللہ کی راہ میں قبول کر لے، فرمایا کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اتنی دولت ہوگی، یعنی دولت کے دو لوگوں کے پاس انبار ہوں گے، کوئی کسی کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، صدقہ اور خیرات لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی، جن میں سے 2 باتیں میں نے اپنے آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھ لی۔ ایک وہ بات کہ میں نے دیکھا عراق کے مقام ہیرا سے عورت چلی اور میری ملاقات ہوئی مکے میں، وہ طواف کر کے واپس گئی اور کہیں اسے کوئی نقصان اور کوئی تکلیف نہیں پہنچا، پرامن طریقے سے واپس ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب فارس کے قلعے فتح ہوئے ہیں تو ان لشکریوں میں بھی شامل تھا، اور وہ فتوحات بھی اللہ نے مجھے میری آنکھوں سے دکھائیں۔ اور فرمایا میں چاہے دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن جب میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باتیں اپنی آنکھوں سے سچی ہوتے ہوئے دیکھ لی ہیں تو تیسری بات کا بھی ایک نہ ایک دن وقت ضرور آئے گا، اور دیکھ لیں گے لوگ کہ کوئی
صدقہ اور خیرات قبول کرنے والا نہیں ہوگا، سونے اور چاندی کے چاہنے والے نہیں رہیں گے، بس اللہ کے چاہنے والے ہوں گے، یا پھر موت ان کے سامنے ہوگی اور آخرت یاد آ رہی ہوگی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی برکت سے دیکھ لیں دنیا کے اندر پھر بعد میں کیا ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی وسعت دی، اول تنگی کے دور سے وہ گزرے، پریشانیوں کے دور سے گزرے، پھر حضور کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ وسعتیں اور آسانیاں فتوحات کے ذریعے آنا شروع ہو گئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عراق کے کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے معلوم کرنے لگے کہ حضرت یہ بتائیے کیا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، واجب تو نہیں ہے، اگر کوئی غسل کر لے گا تو اچھا ہے، نہیں کرے گا جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا ابتدائے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تاکید فرماتے تھے غسل کرنے کی، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں غربت کا عالم بہت تھا، چھوٹی مسجد تھی، نیچی چھت تھی چھپر کی، لوگ اون کے موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے اور خود اپنی کمروں کے اوپر محنت اور مزدوری کیا کرتے تھے۔ کہا ایک دن جمعہ کا دن تھا، اسی طرح لوگ اپنی محنت اور مزدوریاں کر کے آئے، جمعہ کی نماز میں شریک ہوئے، گرمی کا دن تھا، پسینہ ان کے بدن سے جب نکلا تو اس کی مہک سے بعض لوگوں کو بعض سے بڑی تکلیف ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزاج ہی بڑا لطیف اور پاکیزہ تھا، اور پاکیزہ مزاج والوں کو تو ذرا سی بدبو بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا تھا، فرمایا کاش تم اپنے کپڑے اس دن کے لیے دھو کر ایک جوڑی رکھ لیا کرو، کم سے کم کوئی کپڑے بھی دھونے کے لیے نہ ہو تو کم سے کم غسل کر کے ہی اس دن آ جایا کرو۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ فرمایا جو وضو کر کے نماز کے لیے آ جائے گا جمعے کی تو وہ بھی کافی ہوگا، لیکن اگر غسل کر لے گا تو یہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ اور فرمایا جو غسل کر کے اول وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اسے نماز کے ثواب کے علاوہ ایک اونٹ قربان کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے، اور جو دوسرے نمبر پر آئے گا فرمایا اسے بیل یا بھینس وغیرہ ذبح کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ فرمایا تیسرے نمبر پر آیا تو اللہ تعالیٰ اسے دمبا اور بکرا ذبح کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ چوتھے نمبر پر کوئی آئے گا تو اللہ اسے مرغی صدقہ کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ پانچویں نمبر پر کوئی آئے گا فرمایا اسے انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب دے گا، اور یہ ثواب جب تک جمعے کی نماز کے علاوہ بڑھتی ملتا رہے گا جب تک کہ خطیب خطبے کے لیے ممبر پر نہیں آئے گا۔ اور جب خطیب ممبر پر خطبہ دینے آ جاتا ہے تو وہ فرشتے جو دروازے پر ثواب لکھ رہے ہیں وہ بھی آ کر خطبہ سننے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں۔ اب خطبے کے درمیان یا خطبے کے آخر میں جو آئے گا بس جمعے کی نماز کا ثواب ملے گا، اور جو بڑھتی ثواب ہوتا ہے فرمایا اسے وہ نہیں ملے گا، اور یہ ثواب اسی کے لیے فرمایا جو غسل کر کے آئے گا۔ تو غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جب لوگ آتے ہیں تو ان کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، ورنہ جمعہ کی نماز اس کی بھی ہو جائے گی جس نے غسل نہیں کیا اور صرف وضو کر لیا۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسعت عطا فرما دی، محنت اور مزدوری بھی ختم ہو گئی، نوکر چاکر ان کے یہاں ہو گئے، غلام اور باندیاں خدمت کے لیے ہو گئیں، تو پھر محنت نہیں کرتے تھے، زیادہ پسینہ نہیں آتا تھا تو کپڑوں کے اندر مہک بھی نہیں آتی تھی، پھر جس کا دل چاہتا تھا غسل کرتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا نہیں کرتا تھا۔ فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا پھر سنت ہو گیا کہ یہ سنت مستحبہ ہے، کر لے گا تو ثواب ملے گا اور نہیں کرے گا تو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی کیسی حالت تھی اس وقت، کیسی محنت مزدوری اور تکلیف سے ان کے گزارے ہوتے تھے کہ ان کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے کہ کم سے کم جمعے کے دن وہ ایک جوڑا الگ سے بنا لیں جمعے کی نماز کے لیے۔ جوڑا تو بہت دور کی بات ہے، ابتدائے اسلام میں تو بعض آدمی کے پاس صرف چادر ہوتی تھی تو تیبند باندھنے کو نہیں ہوتا تھا، لمبی چادر ہے اس نے ایسے باندھ لی کہ کچھ گھٹنے تک بھی ڈھک گیا، کچھ اوپر کا جسم بھی ڈھک گیا۔ اس سے چھوٹا کسی کے پاس ہے تو اس نے خالی تیبند کی جگہ باندھ لیا، اوپر کا بدن کھلا ہوا ہے، نہ بنیان ہے پہننے کو، نہ کرتا ہے پہننے کو، نہ چادر ہے ڈھانکنے کو، خالی تیبند میں ہی کام چل رہا ہے۔ اس پہ مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئیں
قرآن میں ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی ذات حضور کو تحفے میں دینا چاہے تو حضور اگر قبول کرنا چاہیں تو بغیر مہر کے بھی اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ حضور کا خاصہ تھا۔ تو ایمان والے سب قرآن کو جاننے والے عرب لوگ، ایک عورت آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنی جان آپ کو تحفے میں پیش کرتی ہوں، آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیچے سے اوپر تک دیکھا، سر جھکا لیا، گویا یہ اظہار کیا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ عورت بیٹھ گئی ایک طرف۔ کچھ دیر گزری تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا ان سے نکاح کا ارادہ نہیں ہے تو میری شادی نہیں ہوئی ہے ابھی، میرا نکاح کرا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی غور سے دیکھا تو خالی تہبند باندھے ہوئے تھے، بدن کے اوپر نہ چادر تھی نہ کرتا تھا۔ فرمایا بھائی نکاح کرنا تو چاہتے ہو، کچھ مہر وہر دینے کے لیے بھی ہے تمہارے پاس؟ یا رسول اللہ بس یہ تہبند ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ کہا جاؤ گھر جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔ گھر گئے، خالی ہاتھ واپس آ گئے، حضور کچھ نہیں ہے گھر میں بھی، خالی پڑا ہے گھر بالکل۔ کہا جاؤ دیکھیے لوہے کی انگوٹھی بھی کوئی ملی ہے تو وہی لے آنا۔ پھر گھر گئے، پھر تلاش کیا، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ملی۔ ہمارے آپ کے تصور میں کیا ہوگا؟ چارپائی تو ہوگی گھر میں، چادر ہی تو نہیں بچھی ہوگی اس میں، تخت تو پڑا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا تھا، خالی مٹی کی یا پتھر کی دیواریں اٹھا کے چھپر ڈال لیا۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہوتا تھا تو ٹاٹ بچھا لیا، یا جو کھجور کے پتوں کی چٹائیاں بن لیا کرتے تھے وہ ڈال کر اپنے لیٹنے کے لیے اس پر لیٹنے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ چارپائیاں اور تخت وغیرہ بنانے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہارے پاس جب کچھ نہیں ہے تو اب شادی تمہاری کیسے کرائیں؟ ارے یا رسول اللہ یہ تہبند ہے تو میرے پاس، ایسا کرو آدھا تہبند انہیں دے دو مہر میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو پھاڑ کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے تو نہ تیرے کام کا رہے گا نہ ان کے کام کا رہے گا، اور اگر پورا تہبند ان کو دے دیا جائے تو تیرے پاس باندھنے کو کچھ نہیں ہوگا، اور تجھے دے دیا جائے تو اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو بیچارے خاموش ہو کے بیٹھ گیا، کوئی راستہ ہی نہیں بنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ قرآن کی کچھ صورتیں تمہیں حفظ یاد ہیں؟ کہا یا رسول اللہ فلاں صورت حفظ یاد ہے، فلاں یاد ہے، فلاں، 2-3 صورتیں انہوں نے گنائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قرآن کی صورتیں تم نے حفظ کر لی ہیں ان کی برکت سے میں تمہارا نکاح کرائے دیتا ہوں، یہ صورتیں ان کو سکھا دینا، تو تمہارا سکھا دینا، تعلیم دینا، یہ بھی تمہاری طرف سے مہر ہو جائے۔ تو امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم بھی مہر بن سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تو دلجوئی کے لیے ہے اول تعلیم یا قرآن سکھانا یا کچھ بھی، لیکن مال اس میں ضرور ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ پیسہ وغیرہ ہونا چاہیے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بدلے میں وہاں ان کا نکاح کرایا۔ ایسے حالات تھے بعض مسلمانوں کے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ آج ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی مبارک زندگیوں کو ہم نمونہ بنا کر ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کیا آج ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کے پاس پیجامہ پہننے کو ہو تو کرتا نہ ہو، تہبند باندھنے کو ہو تو چادر نہ ہو؟ غریب سے غریب مسلمان کے پاس 2-3 جوڑی کپڑے تو ہوتے ہی ہیں، چاہے ان نے مانگ کے حاصل کیے ہوں، چاہے کسی نے تحفے میں دیے ہوں، چاہے محنت مزدوری کر کے خریدے ہوں، اور سامان بھی اللہ کی رحمت سے اچھا خاصا ہوتا ہے۔ غریب سے غریب ٹوٹا پھوٹا بکسا تو ہو گئی جس میں 2-3 جوڑی کپڑے رکھتا ہوگا، 1-2 چارپائیاں تو ہوں گی جس میں غریب اور اس کے بچے لیٹتے ہوں گے۔ تو ان کے مقابلے میں یہ جو غریب سمجھ رہے ہیں آپ یہ امیر ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ اللہ نے گھر بھی دیا، چارپائیاں بھی دی، پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے ہیں، کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا روزانہ انتظام بھی ہے۔ وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ 3 وقت فاقے سے گزر جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کے واسطے سے ہمیں آج حدیثیں پہنچی ہیں، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ 3 دن فاقے سے گزر گئے تو بھوک کی وجہ سے اوندھے لیٹ جاتے تھے۔ کوئی گزرتا تھا ٹھوکر مارتا تھا، کہتا ارے بیلا کیسا لیٹا ہوا ہے؟ تو کہا کوئی بات نہیں ہوتی تھی، میں خاموش رہتا تھا، مگر بھوک کی وجہ سے مجھ سے بیٹھا تک نہیں جاتا تھا، یہ عالم ہوتا تھا۔ تو آج ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ ہر ایک کو کھانے کو بھی عطا فرمایا، پہننے اوڑھنے کو بھی دیا ہے، رہنے سہنے کا بھی کوئی انتظام رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ناشکری سے بچائے۔ آج جس سے خیریت پوچھو یہ نہیں کہتا اللہ کا شکر ہے،
جو آتا ہے دعا کر دیجیے حضرت بڑی پریشانی، بڑی مشکل ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا، جو دیا ہے وہ یاد نہیں آ رہا ہے، جو نہیں ہے اس کی بڑی فکر ہے۔ ارے جو ہے اس کو تو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے تم شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ تمہیں دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد کی برکت سے جو نعمتیں مالی، ایمانی، جسمانی، روحانی، گھر کی عطا فرمائی ہیں، اللہ ان نعمتوں کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اوپر اٹھنے کے بعد نیچے گرنے سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کل عالم کے مسلمانوں کو اور زیادہ خیر اور برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ جس کی زندگی میں بھی جو الجھنیں، پریشانیاں، رکاوٹیں ہیں مولا دور فرما، سب کی زندگیوں میں خیر، اطمینان، امن و عافیت اور سلامتی پیدا فرما۔ اے اللہ اپنا بھی شکر گزار بنا، اور جن کے ذریعے سے تیری نعمتیں ہم تک پہنچے مولا ان کا بھی شکر گزار بنا۔ دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی۔